ہم 5 دوست تھے، 4 واپس آئے، جو واپس نہیں آیا وہ اب بھی ہر رات ہمارے پاس آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے عمیر کی، 25 سالہ نوجوان جو لاہور میں رہتا تھا۔ مارچ 2021 کی بات ہے۔ اس کے 4 دوست تھے، ساتھ پڑھائی میں تیز، ہمیشہ خاموش رہنے والا، حمزہ مذاقیہ، پارٹیوں کی جان، احمد کھلاڑی بہت مضبوط، اور بلال سب سے چھوٹا، بہت ذہین، بہت حساس۔ پانچوں ایک ساتھ پلے بڑے تھے، اسکول ایک ساتھ گئے، کالج ایک ساتھ کیا، پھر زندگی نے جدا کر دیا، نوکریاں، شادیاں، مصروفیات۔ کافی عرصے بعد پانچوں اکٹھے ہوئے۔ حمزہ نے کہا چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، مری چلتے ہیں۔ سب نے ہاں کر دی۔ حمزہ کے پاس پرانی جیپ تھی۔ بلال بولا میرے چچا کی مری میں جھوپڑی ہے، وہیں رہیں گے مفت میں۔ سب ہنسے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ جمعرات کی صبح لاہور سے نکلے۔ موسم بہت اچھا تھا، گاڑی میں گانے بج رہے تھے۔ حمزہ ڈرائیو کر رہا تھا، سعد اس کے پاس بیٹھا تھا، پیچھے عمیر، احمد اور بلال تھے۔ راستے میں انہوں نے کئی جگہ روکا، چائے پی، فوٹوز بنائیں، بہت مزے کیے۔ بلال بولا یار مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کاش ہم ہر ہفتے ایسے نکلا کریں۔ احمد بولا پاگل ہے، ہر ہفتے کون آئے گا؟ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری خوشیوں بھری صبح تھی۔ وہ مری پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ بلال کے پاس چچا کی جھوپڑی شہر سے تھوڑی دور تھی، بالکل جنگل کے کنارے۔ جھوپڑی چھوٹی مگر آرام دہ تھی، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ، باہر بڑا صحن، آگ جلانے کی جگہ۔ رات کو انہوں نے آگ جلائی، کھانا پکایا، ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پرانے دن یاد آ گئے۔ حمزہ بولا یاد ہے تمہیں جب ہم 9ویں میں تھے اور ہم سب نے مل کر ٹیچر کا بیگ چھپا دیا تھا؟ سب ہنسے۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، پھر سب سو گئے۔ اگلی صبح بلال بولا یہاں سے آگے ایک پرانی عمارت ہے، انگریزوں کے زمانے کی، وہاں چلتے ہیں۔ سعد بولا وہاں کیا ہے؟ بلال بولا کچھ نہیں، بس پرانی ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ سب چل پڑے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ عمارت کے قریب پہنچے۔ واقعی بہت پرانی تھی، کم از کم 100 سال پرانی۔ دیواریں گر رہی تھیں، اندھیرا تھا۔ اندر گئے تو پرانی تصویریں دیواروں پر لگی تھیں، فرش پر ملبہ پڑا تھا۔ احمد بولا یہاں بھوت ہو سکتے ہیں؟ حمزہ ہنسا، بھوت نہیں ہوتے یار۔ انہوں نے فوٹوز بنائے، کافی دیر گھومے، پھر واپس جھوپڑی آ گئے۔ شام کو پھر آگ جلائی، کھانا پکایا، باتیں کرتے رہے۔ رات گئے۔ بلال بولا یار کل واپس جانا ہے، آخری رات ہے، کچھ مزہ کریں۔ حمزہ بولا کیا مزہ؟ بلال بولا اس پرانی عمارت میں رات گزاریں۔ سب خاموش ہو گئے۔ سعد بولا پاگل ہے؟ بلال بولا ڈر گئے؟ مجھے پتہ تھا تم سب ڈرتے ہو۔ حمزہ بولا میں چلوں گا۔ احمد بولا میں بھی چلوں گا۔ سعد نے کہا چلو یار، ہنسی مذاق ہوگا۔ عمیر کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے سوچا دوست ہیں، اکیلے کیسے رہے گا، وہ بھی مان گیا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ وہ پرانی عمارت میں پہنچے۔ اندر کافی اندھیرا تھا۔ مشالیں جلائیں، آگ جلانے کی کوشش کی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ وہ آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ اچانک دور سے قدموں کی آواز آئی، قریب آتی گئی، پھر روشنی نظر آئی۔ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں لالٹین لیے آ رہا تھا۔ وہ بولا تم لوگ یہاں کیوں ہو؟ رات کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ حمزہ بولا ہم دوست ہیں، بس رات گزاریں گے۔ بوڑھے نے کہا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، بہت کچھ ہوا ہے یہاں۔ احمد نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بوڑھا خاموش ہوا، پھر بولا کئی سال پہلے 5 دوست یہاں آئے تھے، بالکل تمہاری طرح، وہ بھی رات گزارنے کے لیے آئے تھے۔ صبح 4 واپس گئے، ایک نہیں گیا۔ بوڑھا چلا گیا۔ 5 دوست خاموش تھے، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ اچانک بلال اٹھا، بولا کوئی ہے باہر؟ سب نے باہر دیکھا، ایک پرچھائی کھڑی تھی عمارت کے باہر۔ حمزہ بولا وہ بوڑھا ہوگا، لیکن وہ پرچھائی بوڑھے جیسی نہیں تھی، جوان تھی۔ وہ پرچھائی آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے انہیں بلا رہی ہو۔ احمد بولا میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ عمیر نے اسے روکا، مت جا، لیکن احمد مانا نہیں، وہ باہر چلا گیا۔ احمد باہر گیا، پرچھائی وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، پرچھائی پیچھے ہٹنے لگی۔ احمد نے آواز دی کون ہو تم؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ آگے بڑھا، پرچھائی بھاگنے لگی۔
احمد اس کے پیچھے بھاگا۔ اندر بیٹھے چاروں دوست پریشان تھے۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، احمد واپس نہیں آیا۔ حمزہ بولا چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ سب باہر نکلے۔ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے احمد کو پکارا، کوئی جواب نہیں۔ وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اچانک دور سے چیخ آئی، بہت تیز چیخ، احمد کی آواز تھی۔ وہ اس طرف بھاگے۔ پہاڑی کنارے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا احمد نیچے گر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے گئے۔ احمد پڑا تھا، اس کا پیر بری طرح ٹوٹ چکا تھا، عجیب طرح سے مڑا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ سعد بولا ہمیں ایمبولینس بلانی ہوگی، لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں تھا۔ حمزہ بولا کوئی گاؤں ہوگا قریب، میں جاتا ہوں مدد لانے۔ عمیر بولا تم جاؤ، میں یہاں رہتا ہوں۔ حمزہ مدد لینے گیا، سعد اور بلال بھی اس کے ساتھ گئے۔ عمیر اکیلے احمد کے پاس رہ گیا۔ وہ بیٹھا احمد کو دیکھتا رہا۔ احمد بے ہوش تھا، اس کا پیر بری طرح زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے، صبح ہونے لگی۔ اچانک عمیر نے دیکھا کہ وہ پرچھائی پھر وہاں تھی۔ وہ قریب تھی، بہت قریب، صرف 10 قدم دور۔ وہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے احمد کی طرف دیکھا اور غائب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی حمزہ مدد لے کر آیا۔ ایمبولینس آئی، احمد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا پیر بری طرح ٹوٹ گیا ہے، جان بچ گئی لیکن یہ پیر اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ چل نہیں سکے گا۔ 4 دوست واپس لاہور آ گئے۔ کسی نے اس رات کے بارے میں بات نہیں کی۔ احمد ہسپتال میں تھا۔ 2 ماہ بعد وہ گھر آیا، ویل چیئر پر۔ وہ کبھی نہیں چل سکے گا۔ مہینے گزر گئے، لیکن وہ رات ان کے پیچھے آ گئی۔ پہلے ہفتے حمزہ نے خواب میں وہ پرچھائی دیکھی۔ وہ اس کے کمرے میں کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہفتے سعد کو اپنے گھر کی کھڑکی میں وہی شخص نظر آیا، پرانے زمانے کے کپڑوں میں، غائب ہو گیا۔ تیسرے ہفتے بلال بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں، بس ڈر ہے، بس ڈر۔ عمیر کو کچھ نہیں ہوا، وہ پریشان تھا، کیوں صرف اسے کچھ نہیں ہو رہا۔ اور احمد وہ خاموش تھا، ویل چیئر پر بیٹھا رہتا، کبھی کچھ نہیں کہتا۔ چوتھے ہفتے بلال کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بولنے لگا، وہ آتا ہے، ہر رات آتا ہے، میرے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے عمیر کو بلایا۔ عمیر نے اسے سمجھایا وہ کچھ نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے۔ بلال بولا وہ کیا چاہتا ہے؟ عمیر کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس رات عمیر بلال کے گھر رکا۔ رات گئی، اس نے دیکھا وہ پرچھائی واقعی وہاں تھی، کمرے کے کونے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ 5ویں ہفتے حمزہ نے عمیر کو فون کیا، بولا وہ مجھے پکارتا ہے۔ عمیر نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ حمزہ بولا اس کا نام کوئی نام نہیں لیتا ہے، فراز۔ عمیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سعد کے پاس گیا۔ سعد نے بتایا کہ اسے بھی یہی نام سنائی دیتا ہے، فراز۔ چاروں دوست پریشان تھے، صرف احمد خاموش تھا، ویل چیئر پر بیٹھا رہتا، کبھی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک رات عمیر کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور ہے۔ وہ پرچھائی وہاں تھی، کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آئی۔ عمیر بولا تم کون ہو فراز؟ پرچھائی خاموش رہی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ صبح عمیر نے احمد کو فون کیا، ساری بات بتائی۔ احمد خاموش رہا، پھر بولا میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ عمیر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا تو کیوں نہیں بتایا؟ احمد بولا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پاس آئے، تمہیں پتہ چل جائے۔ عمیر نے پوچھا وہ کون ہے؟ احمد بولا وہ میرا حصہ ہے، میرا وہ حصہ جو اس رات وہیں رہ گیا۔ عمیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ احمد بولا اس رات جب میں نے اس پرچھائی کو دیکھا تو میں ڈر گیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں اپنے آپ سے ڈر گیا، کیونکہ وہ پرچھائی وہ میں ہی تھا۔ احمد نے بتایا کہ جب وہ اس پرچھائی کے پیچھے بھاگا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے۔ وہ پرچھائی اس کا اپنا سایہ تھی، لیکن الگ۔ جب میں گرا تو مجھے لگا کہ میں 2 حصوں میں بٹ گیا ہوں، ایک حصہ وہاں رہ گیا، ایک حصہ واپس آ گیا۔ جو وہاں رہ گیا وہ اب تمہارے پاس آتا ہے۔ عمیر نے پوچھا وہ کیا چاہتا ہے؟ احمد بولا وہ واپس آنا چاہتا ہے، اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر وہ اندر آ گیا تو مجھے ہر روز وہ گری ہوئی رات یاد آئے گی، ہر روز وہ چیخ، ہر روز وہ درد۔ عمیر کو سمجھ آ گئی وہ پرچھائی کوئی روح نہیں تھی، وہ احمد کا وہ حصہ تھا جو اس رات وہیں رہ گیا۔ احمد نے کہا وہ اب بھی وہاں ہے، پرانی عمارت میں انتظار کر رہا ہے، کبھی کبھار وہ مجھے دیکھنے آتا ہے، مجھے یاد دلانے۔ عمیر نے پوچھا اور ہم
وہ ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ احمد بولا، کیونکہ تم بھی وہاں تھے، تم نے بھی دیکھا، تم بھی اس کا حصہ ہو۔ اس رات کے بعد عمیر نے کبھی وہ پرچھائی نہیں دیکھی، نہ اسے، نہ حمزہ کو، نہ سعد کو، نہ بلال کو کبھی وہ پرچھائی دکھی، صرف احمد کو دکھتی ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ کبھی کبھار اپنے سامنے دیکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا، پھر مسکراتا ہے۔ آج وہ پرانی عمارت خالی ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں بھوت ہیں، لیکن عمیر جانتا ہے کہ وہاں بھوت نہیں، صرف ایک نوجوان کا وہ حصہ ہے جو کبھی واپس نہیں جا سکا۔ احمد آج بھی زندہ ہے، ویل چیئر پر۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار رات کو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے، کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی جو اس جیسا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ ہے، بس اتنی دور، اتنا قریب، اتنا جدا، اتنا ایک، وہ اور اس کا سایہ، جو کبھی مل نہیں سکتے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔